يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ ادھر کچھ دنوں سے آپ سے ملاقات کم ہو پا رہی ہے، اور جمعہ میں بھی میں آپ کی زیارت نہیں کر پا رہا ہوں۔ ایک صاحب کا میسج میرے پاس آیا کہ جمعہ میں کسی اچھے خطیب کا انتخاب کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ غازی ملت علامہ سید ہاشمی میاں صاحب کچھوچوی مد ظلہ العالی کا انتخاب کر دوں، یا پھر یہ کہ اب تک جو تقریریں ہوئی ہیں ان تقریروں پر آپ نے کتنا عمل کیا ہے۔ تقریریں لطف لینے اور مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، ہر ایک کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ ہر بندہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی گفتگو کرتا ہے، اور ہماری نیت اگر سیکھنے کی ہو تو ہم یہ پہلو تلاش کریں گے کہ سکھانے والا، بیان کرنے والا خطیب کیا کہہ رہا ہے، اس کے درس میں سے، اس کے وعظ میں سے، اس کے بیان میں سے کچھ لے کر ہم اس پر عمل کر سکیں۔ بہرحال بیان کرنے اور بیان سننے میں ذمہ داری دونوں کی بنتی ہے کہ عمل کا جذبہ ہو، اور جو کچھ کہا جا رہا ہو اس پر کچھ غور و فکر کر کے عمل کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق بخشے۔ تو بہرحال میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ میرا یہ سفر، میرا یہ دورہ کوئی اپنا جیب بھرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قوم اور ملت کی پراپرٹی بنانے کے لیے ہے۔ کوشش جاری ہے کہ زندگی کے کچھ ایام بچے ہوئے ہیں، میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ زندگی کے بہت زیادہ دن میرے پاس نہیں ہیں، اب جو کچھ وقت ہے اس وقت کو لگا دیا جائے، اور جب تک طاقت و توانائی ہے اس طاقت و توانائی کے ذریعہ، اور اللہ نے جو صلاحیت دی ہے ان صلاحیتوں کے ذریعہ کچھ ایسا بڑا کام کیا جائے کہ جس کے بعد آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں، اور شاید وہی میری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں آپ سے اپنے پچھلے غائبانہ جو میں غائب رہا اس کے لیے بھی معذرت کرتا ہوں، اور آنے والے دنوں میں بھی میں رمضان تک انتہائی مصروف ہوں، میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی شاید آپ سے ملاقات کم ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر رمضان میں آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے۔
کسی عرض و معروض سے قبل آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ہر نبی کے زمانے میں جو قوم رہی ہے وہ قوم ان کی امت ہوئی ہے، چاہے وہ قوم انہیں نبی مانے یا نہ مانے، امت بہرحال اسی نبی کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دور چل رہا ہے وہ دور خاتم النبیین، سید المرسلین، آقا و مولا ختم المرتبت ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور ہے۔ اور اس دور میں بھی جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی ریلیجن سے ان کا تعلق ہو، کسی فکر و خیال کے وہ مالک ہوں، کسی عقائد و نظریات سے ان کا تعلق ہو، وابستگی ہو، لیکن ہے وہ سب کے سب امت محمدیہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت۔ اب اس امت میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک امت ماننے والی امت اور ایک امت نبی کو نہ ماننے والی امت۔ جو امت نبی کو ماننے والی ہے اور نبی کا کلمہ جس نے پڑھ رکھا ہے اسے امت اجابت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امت اجابت۔ ذرا منہ کھول بیٹا، کیا کہا جاتا ہے؟ امت اجابت کہا جاتا ہے۔ جلسوں میں تو میں عموماً تقریر کرتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ کلاس کی طرح ان کو پڑھایا جائے، یہاں وقت کم ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز ایسی ہے کہ جو دہرانے سے آپ کے ذہن و دماغ میں آ جاتی ہے۔ تو ہم کون سی امت ہیں؟ امت اجابت ہیں، ہم امت اجابت ہیں۔ اور جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھنے والے ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہیں، وہ امت دعوت ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہندو امت دعوت، عیسائی امت دعوت، یہودی امت دعوت، نصرانی امت دعوت، یہ پارسی امت دعوت، الغرض ملحد بے دین کسی دھرم کے نہ ماننے والے، وہ امت دعوت۔ اب امت اجابت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امت دعوت تک دین پہنچائے، توحید کا پیغام پہنچائے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتائے، قرآن کا پیغام ان تک پہنچائے۔ یہ ذمہ داری ہماری یعنی امت اجابت کی ہے کہ امت دعوت تک یہ پیغام پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے قبل سارے انبیاء و رسل اسی مشن کے تحت دنیا میں تشریف لائے، اور خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء نے بھی اس دعوت کے فریضے کو انجام دیا۔ یاد رکھیں، دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبت کے ساتھ دعوت دے۔ ارے مثال کے طور پر صاحب، آپ کے گھر میں شادی ہو، آپ کی بیٹی کی، آپ کے بیٹے کی، ختنہ ہو، عقیقہ ہو، منگنی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی فنکشن ہو، آپ کسی کو دعوت دیں گے تو تیوریاں چڑھا کے دعوت دیں گے، آ جانا ہمارے یہاں جو ہے فلاں تاریخ کو دعوت ہے، تو وہ کہے گا اے اپنی دعوت اپنے گھر رکھ، مجھ کو نہیں کھانا تیری بریانی، ہے نا؟ تو یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ دعوت اگر آپ اپنے دشمن کو بھی دے رہے ہیں تو بھائی اخلاق کا مظاہرہ کر کے، گرچہ آپ کے دل میں کچھ اور ہو لیکن چہرے پر مسکراہٹ لا کر آپ دعوت دیتے ہیں کہ بھائی صاحب فلاں تاریخ کو یہ ہمارے گھر میں فنکشن ہے، ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، آپ اگر تشریف لائیں گے تو ہمارے محفل میں چار چاند لگ جائیں گے اور ہمارا گھر رونقوں کی آماج گاہ بن جائے گا۔ اس انداز میں محبت سے دعوت پیش کی جاتی ہے تو سامنے والا بھی کہتا نہیں یار، دعوت دینے والے نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، چلو چلتے ہیں۔ اب ہمارے پاس مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہوگا، کارڈ کا انبار لگا رہتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ
میں مچل کر رہ جاتا ہوں کہ یار میں نہیں پہنچ پایا. یہ ہمارے مولانا سعود عالم صاحب پر نظر پڑ گئی. انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی، فون پر کہا حضرت کارڈ لے کر گھوم رہا ہوں، ملاقات نہیں ہو رہی ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے بچے کا نکاح آپ پڑھاتے، شرکت آپ کی ہوتی. تو میں نے کہا آپ نے اتنی محبت کے ساتھ دعوت دی، لیکن افسوس میرا شیڈول اتنا ٹائٹ ہے کہ میں اس پر وقت نہیں نکال پا رہا ہوں. لیکن میں جہاں کہیں بھی رہوں گا آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے میری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کو شاد و آباد رکھے. تو اس طریقے کی دعوت، تو کارڈ تو بہت سارا آ جاتا ہے، کچھ یاد رہتا ہے، کچھ یاد نہیں رہ جاتا ہے. لیکن جو بندہ کارڈ دینے کے لیے خود سے آئے، ملے، یا کارڈ نہ بھی ہو وہ فون کر کے کہے، تو وہ یاد رہتا ہے. اور اگر گنجائش ہوتی ہے تو کیسے بھی وقت نکال کر وہاں پہنچنے کی میں کوشش کرتا ہوں. یہ حال دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ دعوت دینے والے نے کس انداز میں دعوت دی ہے. یاد رکھیں امت محمدیہ جو دائرہ اسلام میں آئے، حلقہ اسلام میں آئے، تو پھر اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کو خوش اخلاقی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا. آپ محبت کے دریا تھے، سمندر تھے، اور آپ کی رحمتوں کا سمندر کا لامتناہی کنارہ ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ایسی رحمت کے آپ دریا ہیں، ایسے رحمت کا آپ سمندر ہیں. یہ وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور کے اخلاق اور اس حضور کی رحمت کی سند دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے حبیب مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی مہربانی ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور آپ ترش مزاج اور سخت دل نہیں ہے، ورنہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے. یعنی آپ اتنی محبت والے ہیں، اسی لیے لوگ آپ کے گرد کھچے چلے آ رہے ہیں، کھچے چلے آ رہے ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش مزاج ہوتے، تو لوگ آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے. پیارے یاد رکھیں، اگر آپ ایسے سخت دل ہیں، ترش مزاج ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ اگر آتی نہیں ہے، تو پھر آپ کو خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کے پاس سے کیوں چھٹ رہے ہیں اور کیوں دائیں بائیں ہو رہے ہیں، کیوں دائیں بائیں ہو رہے ہیں. ہمیں حضور کی سنتیں آج یاد ہیں، لیکن کون سی سنت یاد ہے صاحب؟ نمکین کھانے کے بعد میٹھا کھانا، اور میٹھا کھانے کے بعد جو ہے وہ نمکین کھانا، اور اس کے بعد جو ہے اس انگلی سے ایسا چاٹنا، اور اس کے بعد پلیٹ ایسا صاف کرنا، اور امامہ ایسے باندھنا، اور مسواک ایسے کرنا. ہم کو یہی یاد ہے. یاد نہیں ہے تو یہ یاد نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر تو مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی. حضور جس سے ملاقات کیا کرتے تھے تو وہ مسکرا کر ملاقات کیا کرتے تھے، اور آپ کی مسکراہٹ ہی نہ جانے کتنوں کے دلوں میں جگہ بنا لیا کرتی تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ سے لوگوں کے دل جیتے ہیں. اللہ نے آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے. معجزات کسے کہتے ہیں؟ وہ محیر العقول کام جو عقل کو حیرت میں ڈال دے، جو عمل اور جو کام کے دوسرا مسلمان نہ کر سکے، اسے معجزہ کہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے. بلا شبہ تمام انبیاء و رسول کے پاس معجزے تھے، لیکن انگلیوں پر گننے والے معجزے تھے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تو معجزات کا ایک خزانہ تھا، ایک ڈھیر تھا. ان معجزات کی گنتیاں نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان معجزات کے ذریعہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو داخل اسلام نہیں کیا. آپ نے معجزہ دکھا دکھا کر لوگوں کو دائرہ اسلام میں آنے کی دعوت نہیں دی ہے، بلکہ اپنے اخلاق اور اپنے محبت کے ذریعہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کے دل جیتے ہیں اور وہ دائرہ اسلام میں آئے ہیں. چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور یہ سبق، یہ درس حضور کو دینے والا کون ہے؟ یہ پاٹھ پڑھانے والا کون ہے؟ دنیا میں تو کوئی آپ کا معلم تھا نہیں، کوئی مربی تھا نہیں، کوئی آپ کا استاذ تھا نہیں. یہ آخر کون ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی جو اپنے محبوب کی تربیت کر رہی تھی
اور محبوب کو نصیحت کر رہی تھی، سبق پڑھا رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سبق دیتے ہوئے یہ کائنات قیامت تک کے اپنے بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے سبق دے رہا ہے۔ ویسے یہ حضور کو سبق دیا جا رہا ہے۔ کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اے میرے محبوب نیکیاں اور برائیاں، بدی اور اچھائیاں برابر نہیں ہو سکتی، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اور آپ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور فرمائیں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو آگے فرمایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور آپ نے اگر برائی کو بھلائی سے دفع کیا، بھلائی سے دور کیا، تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ ایسا شخص ہو جائے گا، ایسا بن جائے گا کہ جیسے وہ تمہارا گہرا دوست ہے، گہرا دوست ہے۔ یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اخلاق تھا کہ آپ نے سلام کو عام کیا، سلام کو عام کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ سلام کے ذریعہ لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک شخص جو آپ سے اپنے دل میں کیسا ہی آپ کھٹک رکھتا ہو، لیکن اگر ایک بار آپ اسے سلام کریں گے، دوسری بار آپ سلام کریں گے، یقیناً وہ تیسری بار ضرور آپ کو آگے بڑھ کر سلام کرے گا، ضرور آپ کو سلام کرے گا۔ آج ہم سلام کو عام کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوے کو اپنائیں، تو یقیناً اس سے ہم لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ آج کے دور کے لیے بھی بہترین آیت کریمہ ہے۔ دیکھیے اللہ کا کلام جو ہے یہ یقیناً آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا، 1500 سال پہلے نازل ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوا۔ لیکن قرآن کریم کو جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن گویا ہم سے مخاطب ہے، قرآن ہم سے کلام ہو رہا، اللہ ہم سے کلام فرما رہا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طریقے سے اللہ ہماری نصیحت اللہ ہمیں فرما رہا ہے۔ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے۔ پہلی بات تو ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی الا ماشاء اللہ، اور اگر قرآن پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو قرآن سمجھنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہم تو بھیا قرآن خوانی اصالِ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ریڈی میڈ انداز میں، کہ بھئی والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو اب فلاں تاریخ میں ایک محفل رکھ دیں گے اور اس کے بعد قرآن خوانی ہو گئی۔ خود آئے رمضان آ رہا ہے، اٹھائے اور اس کے بعد اتنا ختم کرنا ہے، یہ ختم اتنا ختم ہم نے کر لیا ہے۔ اللہ کے لیے ختم کریں تو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ذرا دو چار آیتوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، ہمیں نصیحت کر رہا ہے تو کون سی نصیحت کر رہا ہے۔ یہ تو اسی طرح کی بات ہوئی نا کہ کوئی آپ کو خط لکھے، مثال کے طور پر آپ کہیں باہر ہوں، آپ کے والد آپ کو خط لکھیں اور آپ جو ہیں اس خط کو بار بار پڑھیں، کسی استاذ کا خط آپ کے پاس آئے بار بار پڑھیں، لیکن اس خط میں ہے کیا اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس پر غور و فکر نہیں کریں، بلکہ آپ چومیں چاٹیں، اس کے بعد جو ہے اس کو اوپر میں رکھ دیں اور اس کے بعد پھر ایسے ہی سرسری طور پر دیکھیں اور اس کے بعد اوپر رکھ دیں۔ جی نہیں صاحب، یہ قرآن ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، قرآن ہمارے لیے بہترین نصیحت ہے، قرآن ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن ہے، قرآن ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے، قرآن نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے بھی ذرا سا وقت نکالا کریں۔ آپ اسی آیت کریمہ کو دیکھیں کہ کیا ہی پیارے انداز میں اللہ تو خطاب فرما رہا ہے حضور علیہ السلام سے، لیکن آپ جب تنہائی میں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ آپ کو نصیحت فرما رہا ہے، کیونکہ حضرت مولا علی شیر خدا کا یہ قول بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ گفتگو کرنا کس وقت ہو سکتا ہے؟ جبکہ قرآن آپ سمجھیں۔ چنانچہ آپ اس آیت کریمہ میں دیکھیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائیوں کو بھلائی کے ساتھ دور کرو۔ آج برائیاں ہیں کہ نہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں، ہمارے اوپر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے اس کا کاٹ کر سکتے ہیں؟
تو اللہ فرما رہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ ان برائیوں کو اچھائی کے ساتھ دور کرو، اور تم نے ایسا کیا تو سنو اس کی وجہ کر ایسا ہوگا کہ تمہارے وہ سخت دشمن بھی اس بھلائی کی بنیاد پر تمہارے گہرے دوست بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت ہے، کسی عام بندے کی نصیحت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، اور یقیناً وہ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہیں، پریکٹیکل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ قرآن کی کسی آیت کو سمجھنا آپ چاہتے ہیں، سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ تفسیر پڑھیں، تفسیر در منصور اور تفسیر بیضاوی اور تفسیر فلاں اور تفسیر فلاں، جی نہیں، سب سے بہترین تفسیر قرآن کی اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو جلدوں میں بند ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا۔ صحابہ کرام کی اکثریت نے اس چلتے پھرتے قرآن کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برائیوں کو بھلائیوں کے ساتھ دور کیا ہے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اس واقعے پر آج بھائی لوگ کلام بھی کرنے لگے ہیں کہ یہ واقعہ کسی کتب احادیث میں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی، ایک تو یہ کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے تمام حدیثوں کو دیکھ ہی لیا ہے۔ حدیثوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک زمانے سے یہ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، یقیناً ذمہ داروں نے نقل کیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی شق نکلتی ہے، اور معنوی اعتبار سے یقیناً اس کے اندر بڑی اہمیت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے تو وہ ایک یہودن راستے میں آپ کے کانٹا ڈالتی تھی۔ حضور جو تھے وہ کانٹا ہٹا کر گزر جایا کرتے۔ ایک دن راستے میں کانٹا نظر نہیں آیا تو پوچھا بھئی کانٹا کہاں ہے، کیا بات ہے؟ کہنے والے نے کہا حضور وہ جو کانٹا بچھانے والی تھی نا، اللہ پر غضب اس کے اوپر نازل ہوا ہے اور وہ بیمار پڑ گئی ہے، بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ کہو، مجھے بتاؤ کہ اس کا گھر کہاں ہے، رہتی کہاں وہ ہے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ اس کا یہ گھر ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے ہیں اس یہودن کے سامنے۔ یہودن نے بشری تقاضے کے ساتھ کہا محمد جب میں کمزور تھی، ناتواں تھی، جب میں طاقتور تھی تب تو تم میرے پاس نہیں آئے، آج جب میں کمزور ہوں، بستر پر پڑی ہوئی ہوں تو بدلہ لینے کے لیے آئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی بدلہ لینے نہیں آیا، بلکہ میں تو تیری خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی، جو بستر پر پڑی ہوئی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ یقیناً یہ جو آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو یقیناً کہنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ محمد گواہ رہو کہ میں تمہارے رب کا کلمہ پڑھتی ہوں اور تم پر ایمان لاتی ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تحریر سے ممکن نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برائی کو بھلائی کے ساتھ دور فرمایا۔ اس طریقے کے متعدد واقعات ہیں کتب سیرت میں، اس طریقے کے متعدد واقعات ہیں۔ میں ایک واقعہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سناتا ہوں عبداللہ ابن ابی کا، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں لیکن وہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ یہ عبداللہ ابن ابی کون ہے؟ منافقوں کا سردار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی پر تہمت لگانے والے کا نام عبداللہ بن ابی ہے۔ حضور کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے کا نام عبداللہ بن ابی ہے۔ آپ کے شان میں گستاخیاں کرنے والے کا نام عبداللہ بن ابی ہے، اور بڑا مجرم ہے۔ لیکن حال یہ ہوا کہ جب مرا ہے تو بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تھا، عبداللہ ابن عبداللہ۔ وہ عبداللہ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ آپ پڑھائیں، اور تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی خواہش پر نماز جنازہ بھی پڑھا دی اور ان کی قبر میں اپنی قمیص مبارک بھی ڈال دی، اور فرمایا اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ میں نے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا۔ اس کی بھی تفصیل ہے کہ آپ نے جب جانے لگے تو حضرت عمر فاروق آ جائے، کہا یا رسول اللہ آپ عبداللہ ابن ابی کی آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ فلاں موقع پہ آپ اس نے یہ کہا تھا اور اس نے یہ کیا تھا اور اس نے یہ کیا تھا۔ حضور مسکرائے، کہا میں پھر بھی پڑھانے جا رہا ہوں۔
کہا یا رسول اللہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ اس کے لیے استغفار کریں نہ کریں، 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو قربان جائیے آپ و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے منع نہیں فرمایا، مجھے رب نے اختیار دیا ہے، اور انی خیرت فاخترت، اور میں اپنے رحمت والے پہلو کو اختیار کرتا ہوں کہ رحمت کا پہلو یہی ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، کیونکہ اس کے بیٹے کی بھی خواہش ہے۔ اور آقا اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے میں زیادہ استغفار کروں گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، تو میں 70 بار سے زیادہ اس کے لیے استغفار کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں جب سوال کیا گیا کہ آپ نے عبداللہ بن ابی جیسے دشمن اسلام کی نماز جنازہ پڑھا دی اور اس کے کفن کے لیے اپنی قمیض مبارک عطا کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بدبختی اور گستاخی کی وجہ سے میری قمیض اور اس پر میری نماز جنازہ اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی۔ لوگ اس پہلو کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی قمیض عبداللہ ابن ابی کے کام نہ آئی تو پھر دوسرے کسی کے کام کیا آئے گی، اور وہ تبرک کا انکار کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ تبرک کے لیے یاد رکھے ضروری ہے ایمان کا ہونا۔ ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی تبرک اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تبرک اگر صاحب ایمان ہے تو تبرک سے اسے برکت حاصل ہوتی ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بطور تبرک اپنی قمیض نہیں دی تھی، بلکہ بطور حکمت اور بطور دعوت اپنی قمیض مبارک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم پر ڈالی تھی، اور فرمایا بے شک مجھے اللہ رب العزت کے کرم سے یہ امید ہے کہ میرے اس عمل کی بنیاد پر اس کی قوم کے 1000 لوگ مشرف ایمان ہوں گے، مشرف اسلام ہوں گے۔ اس کو تو فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن اس کے قوم کے لوگوں کو ضرور اس کا فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی کے قمیض جو آپ نے حضور نے عطا کی ہے، اس پر علماء کرام نے، مفسرین نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں۔ میں تیزی کے ساتھ کچھ شقیں بیان کرتا چلا جاتا ہوں، وجوہات اس کی کیا کیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ پھر اس کی کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قمیض عطا فرمائی؟ علماء کرام نے اس کے کئی وجوہات بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 کہ عبداللہ بن ابی نے حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی پیشکش کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اور اس کے جزا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض عطا فرمائی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی دلجوئی کی خاطر قمیض عطا فرمائی تھی، کیونکہ وہ خالص مومن اور صحابی تھے۔ اس کا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ وہ خالص مومن تھے، ان کی دلجوئی کے لیے۔ نمبر 3 کفن کے لیے قمیض کا نہ دینا یہ مکارم اخلاق کے خلاف تھا، اس لیے آپ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قمیض مبارک عطا فرمائی۔ نمبر 4 یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب کسی چیز کا سوال کیا جائے اور وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے۔ نمبر 5 یہ کہ قرآن مجید میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اور سائل کو آپ نہ جھڑکیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا۔ آنے والا سائل بن کر آیا تھا، اس کا بیٹا، چنانچہ آپ نے جھڑکنا مناسب نہیں سمجھا، اس کا نہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، فرمایا چلو میں حاضر ہوں۔ اکثر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس دراز قامت تھے، اور بدر کے دن ابن ابی کی قمیض کے سوا اور کسی کی قمیض ان کو پوری نہیں آتی تھی، تو ابن ابی نے اپنی قمیض ان کے لیے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ اتارنے کے لیے اپنی قمیض اس کو دی۔ اس وجہ سے ثبوت حسب ذیل حدیث میں ہے۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بدر کے دن قیدیوں کو اور عباس کو لایا گیا۔ عباس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، حضور کے چچا تھے حضرت عباس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیض کو دیکھا تو صرف عبداللہ بن ابی کی قمیض ان کے ناپ کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض ان کو پہنا دی۔
اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھا کر عبداللہ بن ابی کو پہنائی، اور امام ابن عیینہ نے کہا ہے کہ عبداللہ بن ابی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسان تھا چچا کے ذریعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے کے بعد اپنی قمیض دے کر وہ اس کا احسان آپ نے اتار دیا۔ یہ ہے علامہ بدر الدین عینی نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قمیض اس سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کر سکتی، مجھے امید ہے کہ اس سبب سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام میں داخل کر دے گا۔ اور روایت ہے کہ خزرج کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ابن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کو طلب کر رہا ہے، یعنی عبداللہ ابن ابی کا بیٹا حضور سے قمیض طلب کر رہا ہے، اور یہ اتنے کرم فرما ہیں، اتنے رحمت والے ہیں کہ اتنا بڑا دشمن ان کا اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور اس کی قبر میں اپنی قمیض ڈال رہے ہیں، تو آپ کے اس حسن عمل کو دیکھ کر، آپ کے اس اخلاق اور رحمت بھرے تیور کو دیکھ کر حال یہ ہوا کہ ان 1000 لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب آیا ہے، اور اس کے قبیلے کے 1000 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کا غلغلہ بلند ہو گیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے فرمان برائی کو بھلائی کے ساتھ آپ نے ختم فرمایا۔ آج کے اس وحشت زدہ دور میں، تاریک دور میں، جبکہ آج زمین ہمارے اوپر تنگ کی جا رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ پہلو کو اپنی نگاہوں میں رکھیں، حضور کے رحمت والے اخلاق، حضور کے اخلاق کریمانہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفقت و محبت اور حکمت کے جو معاملات ہیں ان کا مطالعہ کرنا، ان کا پڑھنا، اور کیسے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرنا یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اس ہندوستان میں جو صوفیاء کرام کا، بلکہ ساری دنیا میں صوفیاء کرام کا جو غلغلہ بلند ہے اور ان کے نام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، وجہ صرف یہی ہے کہ یہ صوفیاء کرام انہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہی رحمت والے پہلو کے عکس جمیل بن گئے، اور اسی رحمت کے ذریعہ انہوں نے بھی ہندوستان کی دھرتی پر اور ساری دنیا میں جہاں کہیں گئے لوگوں کے دل جیتے، اور لوگ آہستہ آہستہ داخل اسلام ہوتے چلے گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اخلاق درست کریں اور اسلام کی دعوت کو غیروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو اس خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر ثابت قدمی بخشے، ایمان پر دنیا میں زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔